الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دلوں پر اہل دل کے بادشاہی میرے خواجہ کی، مراد بادشاہ ہے گدائی میرے خواجہ کی۔ اسے سلطان او ادنا سے قربت ہے خرابت ہے، نہ ہو کیوں عرش سے بالا رسائی میرے خواجہ کی۔ کمی کس چیز کی مجھے کس بات کا کھٹکا، خدا بھی میرے خواجہ کا خدائی میرے خواجہ کی۔ جناب خضر اپنی راہ لیں بس چھوڑ دیں مجھ کو، مجھے کافی ہے ہر جا رہنمائی میرے خواجہ کی۔ نہ بڑھنا میری جانب نامرادی ایک قدم آگے، دہائی میرے خواجہ کی دہائی میرے خواجہ کی۔ یہ تن حاضر یہ سر حاضر، یہ دل حاضر یہ جاں حاضر، نہیں اور کچھ حسرت رونمائی میرے خواجہ کی۔ جانو دل سے میں ہوں شہدا خواجہ اجمیر کا، اور رات دن ہے سر میں سودا خواجہ اجمیر کا۔ آپ سب بولیے، رات دن ہے سر میں سودا، جانو دل سے میں ہوں شہدا، اور رات دن ہے دل میں سر میں سودا، یا خدا دے مجھ کو صدقہ، میں بھی ہوں ایک نام لیوا خواجہ اجمیر۔ پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا۔ قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے، قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے، ہو گیا دامن گرفتہ خواجہ اجمیر کا۔ کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، میں تو ہوں بس ایک کوزہ۔ ساحرو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ساحر وہ تو جادوگر کو بولتے، ساحرو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ہے ہمارے پاس جوتا خواجہ اجمیر کا۔ ساحرو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ہے ہمارے پاس جوتا خواجہ اجمیر کا۔ ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال، ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال، ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا۔ اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج قادری، ہو میری آنکھوں میں جلوہ خواجہ اجمیر کا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، اور محترم متولی مسجد نور جناب محمد خواجہ کلیم الدین صاحب قبلہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین
سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذران پیش کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. آپ جتنے احباب ہیں الحمدللہ سب توانا طاقتور اور نوجوان بیٹھے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے. سب میں طاقت ہے نہیں ہے طاقت. اب دیکھیں گے آواز کتنی بلند ہے. ہٹے کٹے تو دکھ رہے ہیں. اب آواز بھی لگاتے کہ نہیں لگاتے. اس لیے آپ جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں جتنی آپ کی بلند آواز ہوتی ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. کلہن مرکزی مجلس اہل سنت کا یہ دوسرا جلسہ فیضان سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس شہر مرپلی میں مسجد نور میں منعقد ہے. نور رسول پاک بھی نور, ان کی آل بھی نور, خواجہ بھی نور, غوث اعظم بھی نور, اور ہم مسجد نور. یہ نور ہی نور کا ذکر ہے. یہ نوروں کا ذکر ہے. جو نور مانتا ہے وہ بیٹھے گا, اور جو اندھیرے میں جانا چاہتا ہے وہ نہیں آئیں گا. تو پتہ چل گیا آپ اجالے والے ہیں, آپ روشنی والے ہیں. اس لیے حضور غریب نواز کا ذکر سننے بیٹھ گئے اور مسکراتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹ سلامت رکھے. مگر میں اسی نورانی ماحول میں ہمارے جناب کلیم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ غوث اعظم کی غلامی میں آ گئے, قادری ہو گئے, اور وہ وسیلہ ہماری خانقاہ حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے وابستہ ہو گئے. وہ بحر العلوم جس کی نظر اٹھ جائے تو ولی بن جائے. وہ بحر العلوم جاہل پر نظر ڈالے تو عالم ہو جائے. وہ بحر العلوم جو اگر دیکھ لیں گے تو عارف بنا دیں گے. وہ بحر العلوم جس کو زمانہ علم کی دنیا کا شہنشاہ مانتا ہے, وہ سرکار بحر العلوم کی خانقاہ سے ہمارے جناب کلیم صاحب متولی مسجد اور اس شہر کے سرپنچ اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے, آپ تو بخوبی واقف ہیں. میں ان کی تعریف کیا کر سکتا ہوں, آپ میرے سے زیادہ آپ تعریف کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو خدمات ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے, خوش رکھے. میں تو غریب نواز کے جلسے میں جناب محمد خواجہ کلیم الدین قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ہماری خانقاہ سے وابستہ ہو گئے ہیں, اور اس خانقاہ کے طفیل سے حضرت حافظ محمد عبدالرزاق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو بحر العلوم سرکار کے پوتے بھی ہیں, خود عالم بھی ہیں, کامل بھی ہیں, اور صوفی بھی ہیں, اور مفسر بھی ہیں, محدث بھی ہیں. ایسے پیر کے مرید ہوئے ہیں. ایسا پیر چراغ لے کے تو کیا سورج لے کے دلے تو ملتا نہیں. ایسے پیر سے وابستہ ہو گئے ہمارے قریب. یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ یہ قادری سلسلے میں مرید ہوئے. اس لیے میں ان کو اپنی طرف سے, چونکہ وہ میری خانقاہ سے وابستہ ہوئے, میرے پیر حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہوئے, اور حضور رضا پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ علی جو بحر العلوم کے شہزادے ہیں, بحر العلوم کے پوترے ہیں, بحر العلوم کے خلیفہ ہیں. میں کلیم صاحب سے یہ مبارکباد ڈبل یہ بھی دوں گا کہ ان کی خدمت دیکھیے کتنی اعلیٰ ہے کہ ان کا سلسلہ اتنا قریب ہو گیا بحر العلوم سے. حضرت رضا پاشا صاحب قبلہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں, حافظ عبدالرضا صاحب قبلہ جو مفسر ہیں, محدث ہیں, فقیہ ہیں, صوفی ہیں, ایسے کے مرید ہوئے, اور ان کا سلسلہ اتنا قریب ہے کہ وہ راس خلیفہ ہیں حضرت بحر العلوم سرکار کے. تو اسی طرح حضرت ہمارے جناب کلیم صاحب کے دادا پیر حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان ہیں, جس کی جہاں میں اتنا بول والا ہے حضرت بحر العلوم کا کہ جس کو سرکار نے شاباشی دی ہے. جب حضرت بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں حاضری کے لیے گئے تو وہاں لوگوں نے کہا کہ ان کو یہ صدیقی صاحب آئے ہیں, کیونکہ حضرت کا نام ساری اسلامی دنیا میں مشہور ہے, حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ, جن کی درگاہ شریف صدیق گلشن میں ہے بہادر پورہ. اور کلیم صاحب کی خوش نصیبی ہے کہ کلیم صاحب نے ڈھونڈا بھی تو ایسا آستانہ ڈھونڈا. یہ ان کی خوش قسمتی ہے.
پیر بھی ملا تو بانکا ملا، دادا پیر بھی ملا تو آلہ ملا. اور کیسا پیر ہے یہ بتا رہا ہوں میں کلیم صاحب کو. آپ کس سے وابستہ ہوئے ہیں آپ کو خود پتہ نہیں ہے. سنیے، ایسے عظیم المرتبت ہستی سے وابستہ ہوئے. جب حضور بحری علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں شورا ہوا کہ صدیقی صاحب آئے ہیں. تو یہ جو آج یہ دعوت اسلامی ہے، آپ جانتے ہیں دعوت اسلامی کو؟ یہ جو دعوت اسلامی کراچی میں جن کا ہیڈ کوارٹر ہے، دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں مولانا الیاس قادری اتاری صاحب، اتار، یہ جو ہیں آج جو دعوت اسلامی سارے کئی ملکوں میں کام کر رہی ہے. تو ہمارے مولانا الیاس قادری اتار جو بزرگ ہیں، جو امیر تحریک دعوت اسلامی ہے، ان کے پیر ہیں. کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ مولانا ضیاء مدنی. اور انہوں مرید ہیں ضیاء مدنی صاحب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب جوان تھے اس وقت. یہ الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی کے امیر کے پیر و مرشد. تو ان کے دل میں خیال آیا، انہوں بولے نہیں کسی سے، دل میں خیال کرے ارے صدیقی صدیقی بول رہے ہیں لوگ سید بن جاتے، صدیقی بننا کیا ہے؟ خالی دل میں خیال آیا. کس کے؟ مولانا الیاس قادری صاحب کے پیر و مرشد مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہے. اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں مولانا ضیاء الدین مدنی، جس کو بریلوی لوگ قطب مدینہ کہتے ہیں. تو وہ ضیاء الدین مدنی صاحب کے دل میں خیال آیا کہ صدیقی بننا کیا ہے، لوگ تو سید بن جاتے ہیں. خالی دل میں سوچ لیے، اب ڈاؤٹ تو آتا نا. اب کلیم صاحب مرید تو کس کے ہوئے مرید؟ ایسا ہے کیا؟ واقف نہیں ہے، اس لیے واقف کروا رہا ہوں تاکہ کلیم صاحب کو بھی تسلی ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی ایک راستہ مل جائے کلیم صاحب کے ذریعے سے. وہ خانقاہ سے وابستہ ہیں حضرت ہمارے کلیم صاحب، کہ جب ان کے خالی ڈاؤٹ آیا، ڈاؤٹ کسی سے بولے نہیں، اپنے دلی میں ڈاؤٹ کیے، سو گئے، قسمت جاگ گئی. کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فرمائے اور حضرت بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ باب السلام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. پیچھے سے حضور امیر المومنین خلیفہ اولا بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. اور بحر العلوم علامہ حسن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا، سرکار کی بارگاہ میں لے کے جا کے عرض کر رہے ہیں حضور یہ میرا بیٹا ہے. اس لیے میں بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ جناب کلیم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کی نسبت اتھینٹک ہے. آج منگل کے پیر نظر آ رہے ہیں لیکن یہ سچا پیر ملا ہے آپ کو. آپ کے ایسے پیر ہیں جس کے سرکار کی بارگاہ میں جب صدیق اکبر نے پیش کیا حضرت حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو سرکار نے حضور بحر العلوم کے پشت پر پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر مبارکباد دی اور مسکرائے. سرکار بتا دیا کہ اے بحر الحسن صدیقی، اے عبد القدیر، تمہارے پیٹھ پر میرا ہاتھ ہے. تو وہ ہمارے پیر ہیں، وہ ہمارے سانچے پیر ہیں. ایسے سانچے پیر سے وابستگی مرپلی کے یہ عظیم مجاہد جناب کلیم صاحب کو نصیب ہوئی. آج کا یہ جلسہ فیضان سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت الجماعت مسجد نور مرپلی میں منعقد کی ہے. یہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت الجماعت
ہر مہینے کے مناسبت سے یہ جلسے منعقد کرتی آ رہی ہے. جیسے 11ویں شریف میں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے جلسے رکھے گئے، اور آج چونکہ رجب المرجب کا یہ مہینہ ہے جو بڑا مقدس مہینہ ہے، اور یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جو ایک روزہ بھی رہ جاتا ہے اللہ اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے. تو بزرگان دین رجب ہی سے عبادتیں شروع کرتے تھے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی. میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے. اے اللہ ہم کو رجب اور شعبان مبارک کرے اور رمضان میں داخلہ عطا فرمائے. سرکار نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ ہم کو رجب اور شعبان مبارک کرے اور رمضان میں ہم رمضان عطا فرمائے تاکہ ہم رمضان میں روزے رہیں، عبادتیں کریں. تو رجب ہی سے ہماری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتی ہے اور ہم کثرت سے عبادت کریں. تو اس رجب کے مہینے میں 6 رجب کو حضور عطائے رسول حبیب خدا قطب المشائخ سلطان الہند خواجہ کل خواجگاں سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ کا عرس پاک ہوتا ہے. یہ عرس ایک دور ایسا تھا، یہ بزرگوں سے پوچھیے کہ جب 6 رجب آتی اور رجب کا مہینہ آتا تو سب خواجہ کی چھٹی کی تیاری کرتے تھے. چونکہ آپ کا وصال مبارک 6 رجب کو ہوا، اس لیے آپ کی فاتحہ کو چھٹی کہتے ہیں اور غوث اعظم کی فاتحہ کو 11ویں شریف کہتے ہیں. تو اس لیے ہر سنی مسلمان، اور مسلمان اصل سنی ہوتا، ہر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ جلسہ رکھا گیا ہے. ہم ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. کلمہ جو پڑھتا ہے اور جو خواجہ غریب نواز کے رستے پر ہے وہی مسلمان ہے. اور یہ بتانے کے لیے میں ہمارے کلیم صاحب سے کہا کہ بھئی آپ کی مسجد میں بھی رکھیے جلسہ. الحمدللہ وہ اولیاء کے چاہنے والے ہیں اور ان کے والد محترم خواجہ معین الدین صاحب مرحوم، اللہ ان کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، میرے پاس اکثر آتے تھے اور ان کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ میں جمعہ میں آ کے یہاں خطاب کروں. مگر میں کہا حضرت وہاں میں شہر چھوڑ کے نہیں آ سکتا، میرا آنا جانا ایک مشکل ہے. لیکن وہ کہے تو ایک مرتبہ انہوں نے بہت بڑا جلسہ رکھا تھا، ہمارے معین صاحب کو یاد ہوگا. ہاں، انہوں نے حیدرآباد آ کے کہے کہ حضرت آپ کی تقریر کا اتنا اثر ہوا کہ مرپلی میں کئی گھروں میں 11ویں شریف منائی گئی. آپ بولے نہیں بولے میرے کو. ہاں، تو خواجہ معین الدین صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرمائے. ان کی یہ جستجو، ان کا یہ شوق، انہوں نے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد نور بنائی اور اپنی اولاد کو ایسا سنوارا کہ کلیم الدین کی شکل میں ایک پھول عطا فرما دیا. جو وہ اولیاء کے چاہنے والے تھے، وہ بزرگان دین کے قائل تھے، وہ خواجہ غریب نواز پہ نچھاور ہونے والے تھے، غوث اعظم دستگیر کے شہدا تھے اور خواجہ کے ایسے شہدا تھے ان کا نام ہی خواجہ معین تھا. اس لیے دیکھیے نسل پر اثر پڑتا ہے، اس لیے اپنے بیٹے کو سنوارا. حالانکہ انہیں سیاسی سرگرمیوں میں ہے ملوث. ہاں، یہاں تو یہ ہوتے سب انسان برابر ہیں، کلمے کی بنیاد پر ہم ایک ہے. لیکن یہ آج اسی بات کے قائل ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے، میں کلیم صاحب کی تعریف سامنے ہے بول کے نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کی تعریف نہیں کرتا. آپ پوچھ لیجئے کسی سے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں جو صحیح راستے پر ہوتا ہے، جو حق کے راستے پر ہوتا ہے. میں نے کلیم صاحب کو دیکھا، جب سے ملاقات ہوئی ہمارے معین صاحب میں ایک مرتبہ درگاہ کی زیارت کے لیے آیا تھا. یہاں میرا یہاں جلسہ بہت ہوا، عرس میں بھی جلسہ ہوا، وہ بہت زمانے کی بات ہے، تقریباً 30 سال پہلے عرس میں میرا جلسہ ہوا تھا یہاں پر. اس کے بعد ایک جلسہ اور ہوا تھا، پھر بہت عرصے کے بعد میں یہاں آیا حضرت سید حسین پٹیل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے. آپ نہیں جانتے کتنے بڑے ولی کے سائے میں آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں کو خبر نہیں ہے، وہ مسجد کو آپ بدعقیدوں کے حوالے کر کے رکھے ہیں. میں کئی مرتبہ آپ کو آ کے کہہ رہا ہوں اٹھو، صرف حضرت سید حسین پٹیل کا نام لے کو اٹھو، پھر وہ لوگ بھاگ جائیں گے خود. مگر ہمیں عقیدہ نہیں ہے، ہمیں اطمینان نہیں ہے.
ہاں آپ اتنے بڑے ولی ہیں حضرت سید حسین پٹیل رحمت اللہ علیہ، آپ ان کی کرامت سن چکے کہ ان کو آگ نہیں جلا سکی. جب ان کو آگ نہیں جلا سکی، اتنی قوت جب ان میں ہے، تو پھر یہ بھی قوت رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو بھی روشن کر سکتے ہیں. مگر ہم اولیاء اللہ کی مقامات و مرتبے سے، ان کے تصرفات سے، ان کی کرامتوں سے، ان کی قوت سے، ان کی امداد سے، ان کی استناد سے، ان کی مدد سے ہم واقف نہیں ہیں. وہی واقف کرانے کے لیے یہ جذبہ لے کے کلیم صاحب بھی اٹھے ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، مسجد کے متولی ہیں، سیاسی سرگرمیوں میں ہیں، کالج چلاتے ہیں، مختلف گاؤں کا دورہ کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو سماجی مدد پہنچاتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ اولیاء کے چاہنے والے ہیں، غوث و خواجہ کا دم بھرنے والے ہیں، درگاہوں کی زیارت کرنے والے ہیں، درگاہوں کا چومنے والے ہیں، اولیاء کے نعرے بلند کرنے والے ہیں، یا غوث یا خواجہ کہنے والے ہیں. آپ ان کا ساتھ دیجئے. بھائی اچھے کام کرنے والوں کے دشمن بہت رہتے ہیں، آپ دشمنی میں مت جائیے. یہ دیکھیے خوبیاں، دیکھیے خوبیاں، دیکھیے کہ کتنی خوبیاں مل کر کلیم الدین بنے ہیں. اور آج سب سے ان خوبیوں پہ سب سے بڑی چھائی ہوئی خوبی وہ جو مرید ہو گئے غوث اعظم کی خانقاہ سے. اصل سند یہی ہے. یہ دنیا کی باتیں ہیں، دنیا والے تعریف کر کے ختم کر دیں گے، لیکن کام آئے گی تو قادریت کی سند جنت میں کام آئے گی. تو یہ جو ہے یہی سمجھانے کے لیے کہ آخر ہم مرید کیوں ہوتے ہیں، ہم سلسلہ کیوں رکھتے ہیں، ہم کو کون سا سلسلہ اختیار کرنا چاہیے، یہ پیری مریدی کیا ہے، اور ہم کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. اس لیے ہم حضور خواجہ خواجگاں عطا رسول خواجہ کل خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جلسہ منعقد کر رہے ہیں. میں بچے سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ یہ بار بار ہم خواجہ 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 بول رہے ہیں، تو آخر یہ خواجہ کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے بچوں؟ بولو. میں بچوں سے بھی خطاب کرتا ہوں، بڈھوں سے بھی کرتا ہوں. تو یہ بچوں کو بھی سمجھانا ہے یہ خواجہ کون ہے. خواجہ کے معنی ہے مالک، خواجہ کے معنی ہے سردار، خواجہ کے معنی ہے آقا. تو یہ خواجہ کون ہے؟ اجمیر شریف، یہ ہندوستان ہے اتنا بڑا، جیسا مرپلی ہے نا ویسا اجمیر شریف بھی بہت بڑا ہے. مرپلی میں سید حسین پٹیل ہے، اجمیر میں خواجہ غریب نواز ہے. یہ ہے سلسلہ. ہر علاقے میں ہندوستان میں ولی ہے. تو خواجہ کون ہے؟ خواجہ اللہ کے ولی ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب کو. محبوب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جس کو چاہتا ہے. اب میں بچوں کی زبان سے کہوں گا، آئس کریم کو چاہتے آپ؟ کیک چاہتے؟ کیک کھانا چاہتے؟ لڈو کھانا چاہتے؟ برفی کھانا چاہتے؟ آئس کریم کھانا چاہتے؟ للی پاپ چاہنا چاہتے؟ تو اسی طرح جس طرح آپ کیک کھانا پسند کرتے نا، آئس کریم کو چاہتے نا، اللہ آپ تو آئس کریم کچھ بھی نہیں چاہتے، کھا کے ختم کر دیتے، یہ تو چاہتے آپ کو. لیکن اللہ ان کو ایسا چاہتا ہے کہ اس دنیا کے جانے کے بعد بھی وہ آباد رہتے ہیں. اللہ ان کو اتنا چاہتا ہے کہ حالانکہ خواجہ کو اس دنیا سے پردہ فرما کر 809 سال ہوئے، لیکن آج بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ذکر خواجہ کر رہے ہیں، عرس خواجہ منا رہے ہیں. ارے یہ کہا جاتا ہے نا کہ اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. ارادے روز بنتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں. وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. تو مگر ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے. خواجہ بلانے والوں کو بلائے، لیکن ہم یہاں بیٹھ کے خواجہ کو بلا رہے ہیں. جن کو خواجہ بلائے وہ تو اجمیر چلے گئے. ہم یہاں مرپلی میں مسجد نور میں خواجہ کی محفل سے آ کے بول رہے ہیں خواجہ آپ بلا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں.
جن کو بلایا وہ اجمیر گئے، جن کو نہیں بلایا خواجہ محفل میں آ گئے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کو مٹایا جا رہا ہے، آپ کے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے فاتحہ دینا بدعت ہے، آپ کو یہ کہا جا رہا ہے درگاہ کو جانا شرک ہے، آپ کو یہ کہا جا رہا ہے یا خواجہ کہنا شرک ہے، آپ کو یہ کہا جا رہا ہے غوث اعظم کے جھنڈے مت اٹھاؤ شرک ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے کنڈے مت کرو شرک ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے درگاہ کو بوسہ مت دو شرک ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے اولیاء کا نام مت لو۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خواجہ تو اللہ کے ولی ہے نا؟ آپ خواجہ کو نہیں دیکھے، آپ خواجہ کی محفل میں نہیں رہے، مگر آپ دیکھیے یہ بزرگ صاحب سے پوچھو، یہ بزرگ سے پوچھو، یہ بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو، یہ بزرگ جو ہرا پہن کے بیٹھے ہوئے لگا کے سر پہ ہرا، یہ کیا ہرا ہے؟ یہ غوث کے چاہنے والے ہیں، یہ نشانی ہے ہماری۔ تو یہ پوچھو ان سے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو ہر گھر میں ملیدہ بنا کر، میٹھا کھانا بنا کر، بریانی بنا کر، گھوڑے بنا کر، گھوڑے وہ تو یہ گھوڑے نہیں، گھوڑے وہ تو سمجھے وہ میٹھے میٹھے، ہاں گھوڑے بنا کر فاتحہ دیتے تھے۔ وہ جو گھوڑے کھایا انہیں گھوڑے کی طرح بھاگتا اور سنیت کا کام کرتا دوڑ کے۔ خواجہ کا جو گھوڑا کھایا وہ سنی گھوڑا ہو گیا۔ مگر آپ ہے اب گھر میں کم گھروں میں ہو رہا، نہ ملیدہ بن رہا، ہاں یہاں تو کیا ہے، کیک کھاؤ، تھمس اپ پیو، نوڈلز کھاؤ، ہاں چکن 65 کھا کے چکن کی بریانی آ رہی، چکن پاپ ہو جا رہا، چکن کی بیماری آ جا رہی ہے۔ خواجہ کا گھوڑے کھائے، خواجہ کے ملیدہ کھائے تو طاقت آتی ہے، وہابیوں سے لڑنے کی قوت ہو جاتی ہے۔ یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے خواجہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کیا خواجہ ہندوستان میں پیدا ہوئے؟ خواجہ کہاں پیدا ہوئے؟ سنجر میں پیدا ہوئے، ایران کے علاقے میں پیدا ہوئے، پھر ہندوستان کہیں کو آگے؟ کبھی سوچے آپ کہ ہندوستان میں کیسا آگے؟ آج ہندوستان کے گھر گھر میں خواجہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ کیا کریں؟ جب خواجہ کا ملیدہ بنتا تھا، جب خواجہ کے نام سے گھوڑے بنتے تھے، جب خواجہ کے نام سے میٹھا کھانا بنتا تھا، انہوں بولے کیسا برخاست کرنا ہے؟ یہ شوگر کا پیشنٹ، یہ لوگ یہ جتنے وہابیاں ہیں نا، یہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیونکہ 11ویں مت کرو، وائرس آ گیا، 11ویں چھوڑ دیے، کرونا آ گیا، انہیں بولا 11ویں نہیں کرتے میں آ جاتا ہوں، 6ٹی نہیں کرتے میں آ جاتا ہوں، حضرت حسین شاہ پٹیل کی درگاہ کو نہیں چومتے میں آتا ہوں، میرے کو چومو۔ کئی کروڑ پتیاں جا کے ذرے پتیاں ہو گئے، پتی بھی نیچے آ گئی، کرونا ان کو کھا گیا۔ لیکن جو یا خواجہ کہا، کرونا دیکھا بھی نہیں ان کو۔ جو جھنڈے اٹھایا اس کو کرونا دیکھا بھی نہیں، جو 11ویں کرا اس کا کرونا نہیں آیا۔ جو پیسے رکھا میں اس سے بچ جاؤں گا، پیسے بھی گئے، انہوں بھی چلے گئے، اور وہ ہو گیا کہ بیٹا بھی قریب نہیں جا رہا بابا کہ نہیں کرونا سے مرے، ہیلو بابا نہیں جا رہے بیٹے کے قریب، بیٹا نہیں جا رہا بابا کے قریب۔ کتنا دور کر دیے کرونا؟ جو خواجہ سے دور ہوا، غوث اعظم سے دور ہوا، 11ویں شریف سے دور ہوا، 6ٹی سے دور ہوا، درگاہوں سے دور ہوا، تو اتنا دور ہو گیا، مر گیا تو بیٹا بھی قریب نہیں آیا۔ اب جو خواجہ کے قریب ہوا اس کا باپ مرا تو بیٹا چہلم بھی کر رہا، زیارت بھی کر رہا، پھول بھی چڑھا رہا ہے، جا کے خبر پہ فاتحہ دے رہا، یاسین شریف پڑھ رہا ہے، باپ کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ تو پتا چلا جو خواجہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے خواجہ کو اس لیے یاد کر رہے ہیں، نہ کوئی خواجہ کو دیکھا نہ خواجہ کی محفل میں بیٹھے، لیکن آج خواجہ کی یاد کیوں منا رہے ہیں؟ کہ خواجہ نے ہم کو اللہ کے قریب کر دیا، خواجہ نے اللہ کا پیغام بتا دیا،
خواجہ نے ہمیں قرآن عطا کیا، خواجہ نے ہمیں حدیث عطا کی، خواجہ نے ہمیں کلمہ پڑھایا، خواجہ نے ہمیں نماز کا سلیقہ دیا، خواجہ نے مسجد کے آداب سکھائے، خواجہ نے ہمیں پرسن اللہ بتایا، خواجہ نے شریعت کے چلنے کا ڈھنگ بتایا، خواجہ نے طریقت کا انداز بتایا، خواجہ نے معرفت عطا فرمائی، خواجہ نے حقیقت سے آشنائی عطا فرمائی۔ یہ ایک خواجہ کا احسان۔ اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی تھے، سنی۔ جیسے سرکار نے کیا فرمایا، 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ کون سا فرقہ جنتی ہوگا؟ ایک۔ اب ایک فرقے کی ہونا، اب ہم لوگ جا کے تبلیغی جماعت میں بھی چلے جا رہے ہیں، جماعت اسلامی میں بھی چلے جا رہے ہیں، پکوڑوں کرنے بھی چلے جا رہے ہیں، پھر ادھر بھی آ رہے ہیں۔ میں بول رہا ہوں کہ ایک طرف ہو جاؤ۔ خواجہ کا تعلق پکوڑی جماعت سے نہیں تھا، خواجہ کا تعلق سنی جماعت سے تھا۔ اب یہ سمجھو، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، سرکار بولے ایک ہی جماعت نجات والی ہوگی، ایک ہی جماعت جنتی ہوگی، وہ ہے سنی۔ اور میں آپ کو آسانی سے سمجھاؤں گا، بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ دیکھیے، پکوڑے کبھی عرس کرتے، کبھی درگاہ کو جاتے، کبھی درگاہ پہ پھول چڑھاتے، کبھی جلیبی پہ فاتحہ دیتے، کبھی ملیدہ بنا کے فاتحہ دیتے، کبھی گھوڑے بنا کے فاتحہ دیتے، کبھی بریانی بنا کے فاتحہ دیتے، یا غوث بولتے، جھنڈا اٹھاتے، عرس کرتے۔ کون عرس کرتے؟ عرس کس کا ہوتا؟ ولی کا عرس ہوتا۔ کس کا ہوتا؟ اللہ کے محبوب کا عرس ہوتا۔ عرس ہر ایک کا نہیں ہوتا، عالم صاحب کا بھی نہیں ہوتا، کسی کا اور کا نہیں ہوتا، انجینئر صاحب کا عرس نہیں ہوتا، ڈاکٹر صاحب کا عرس نہیں ہوتا۔ عرس ہوتا اللہ کے محبوب کا، عرس ہوتا اللہ کے ولی کا۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، پکوڑے تو عرس نہیں کرتے، ولی کس میں ہے؟ سنی ہے۔ تو پتا چل گیا جہاں ولی ہے وہی حق ہے، اس لیے اہل سنت جماعت حق جماعت ہے۔ ہمارے حق ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہمارے میں اولیاء اللہ ہے، ہمارے میں خواجہ نظام الدین اولیاء ہے، ہمارے میں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہے، ہمارے میں مدنہ نواز غیث الدراز ہے، ہمارے میں حضرت سید حسین پٹیل رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ہماری جماعت میں خواجہ غریب نواز ہے، ہماری جماعت میں غوث اعظم ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اب سمجھ میں آئی حق جماعت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ اور خواجہ غریب نواز سنی ہے، خواجہ غریب نواز فاتحہ دینے والے ہیں، خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کا عرس کرنے والے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کہاں ہے؟ بولو، اتنا سنے نا، کہاں ہے؟ ہاں، اجمیر شریف بولنا۔ کیا بولنا؟ اجمیر شریف۔ خواجہ کی درگاہ کہاں ہے؟ ہاں، اجمیر شریف میں ہے۔ اس لیے تمنا رکھنا ایک مرتبہ بھی اجمیر شریف چلے جائیں۔ آج اجمیر شریف میں لاکھوں لوگ جمع ہیں، نہ وہاں مارکس ہے نہ ٹاکس ہے۔ آج کل کے علماء کیا کریں؟ مسجدوں کو بند کر دیے، مسجدوں کے فترے پر نماز پڑھو، مسجدوں کو ویران کر دیے۔ خواجہ آئے تھے مسجدوں کو آباد کرنے، اور آج کل کے علماء مسجدوں کو ویران کر دیے کرونا کے ڈر سے۔ اب بولو کرونا کہاں سے بھاگتا؟ مسجد بند کر دیے تو بھاگتا۔ اچھا، میں بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بولو، یہی نہیں پڑھنے سے ہوتا، دیکھو پڑھنا۔ مسجد میں داخلے کی دعا کوئی تو بول دو، دل والا کیا بولتے ہیں؟ بولو بیٹا، اس یہاں سے سیکھنا۔ معین صاحب اتنی محنت کریں، ان کہنے جاتے نہیں، ہاں سیکھتے نہیں، بیچارے درگاہ میں لاتے ہیں، وہاں ذکر کراتے ہیں، وہاں درود شریف۔ تو آپ لوگ جانا نا درگاہ کو، جمعرات کو کرتے نا، جمعے کو تو جانا نا۔ اب جائیں گے نہیں جائیں گے؟ تو پھر میں بتاؤں گا آپ کو، معین صاحب سے سیکھنا۔ اب انہوں جو ہے تعلیم دینا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو کچھ، بھائی مسجد میں کیسا آنا، مسجد کی دعا کیا ہے، مسجد میں جانے کی دعا کیا ہے، آنے کی دعا کیا ہے، اور نماز کیسا پڑھنا، نماز میں کیا پڑھتے، وضو کیسا کرتے، غسل کیسا کرتے، یہ چیزیں سکھا رہے نہیں سکھا رہے ہیں آپ کو؟ کون سکھا رہے ہیں؟ پھر کیا سیکھ رہے ہیں؟ پوچھے تو اس بات امتحان لیا میں، سیکھ رہے نہیں سیکھ رہے ہیں؟ اب دل لگا کے سیکھو،
سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے؟ تو پھر میں تقریر کرتا نہیں تو اٹھ جاتا ہوں میں تقریر کروں. سیکھیں گے نا؟ تو پھر اب بولیے مسجد میں آنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم افتح علی ابوابک رحمتک، ہے نا؟ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ رحمت کے دروازے کھول. سمجھ رہے ہیں؟ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. تو پتا چلا رحمت کہاں ہے؟ مسجد بن کر ہے تو رحمت ملتی؟ مسجد میں بھی رحمت ہے، درگاہ میں بھی رحمت ہے. آپ بولیں گے میں درگاہ میں رحمت کیسا ہے؟ اب آپ کو میں حدیث پاک سناتا ہوں، سمجھے؟ حدیث میں کیا آیا؟ سرکار دو عالم، حدیث ہے. حدیث کس کو بولتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث پاک کہتے ہیں. سن لو. اب یہ لوگ آپ بولتے ہیں حدیث ضعیف ہے، تو ان کو بولنا باپ ضعیف ہے تو نکال دیتے کیا گھر سے؟ یہ آپ کو الجھاتے، یہ حدیث میں نہیں ہے. تو کوئی بھی حدیث پڑھا ہوا نہیں رہتا. ہاں ایک آگے بولے یہ قرآن میں ہے کیا؟ لو. اب آپ بولتے ہیں ارے کیا ہے کہ اپن تو قرآن میں پڑھے. قرآن میں آیا کیا؟ بولا تم پوری قرآن پڑھے کیا؟ بولا میں ہاں قرآن میں تو ہے. ہاں قرآن میں ہے کیا؟ اولیاء کا ذکر پوچھ رہا. بولا تو قرآن پڑھا کیا؟ ہاں قرآن میں نہیں ہے ذکر اولیاء کا. ابھی میں آیت پڑھا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. باقی بات ابھی آیت سے اٹھاؤ سورہ یونس پڑھو. اللہ ہو کر قرآن میں ولیوں کا، ایک ولی کا نہیں، ولیوں کا ذکر کر گیا. اولیاء اللہ بول رہا، جمع پلورل، سمجھے؟ سنگولر ولی ہوتا، پلورل اولیاء، ولیوں کہہ رہا ہے. اللہ ہو کر ولیوں کا ذکر کر رہا اور سارے ولیوں کا ذکر کر رہا اللہ. ہم تو امام اولیاء کا ذکر کر رہے. اب قرآن پاک میں ولیوں کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگاں تعلیم نہیں حاصل کرنے کی وجہ سے ان کو جواب نہیں دے سک رہے. ایسے جلسوں میں بیٹھنا، ایسے لوگوں سے ملنا، آئے وہ کر لیے، خالی مرید ہو گئے، معلوم نہیں مرید کئی کو ہوتے، خالی جو ہے نا جا کے درگاہ کو جا رہے، نہیں معلوم درگاہ کو کئی کو جاتے، نہیں معلوم ولی کیا ہے، ولی کے معنی کیا ہے. تو ہم یہ جلسوں سے آپ کو بتاتے ہیں، بتانا نہیں بتانا. اب اولیاء کا ذکر قرآن میں آیا. اب بولو ولیوں کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے، اور آپ ہم یہاں اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں. انہیں بولا شرک ہے تو کس کو بول رہا؟ اللہ کو بول رہا کہ نہیں بول رہا؟ تو مسلمان رہتا؟ آپ بولو مسلمان رہتا؟ کیا اولیاء کے ذکر سے روک رہا ہے، خواجہ کے ذکر سے روک رہا ہے، غوث اعظم کے ذکر سے روک رہا ہے؟ تو پھر آپ وہ مسلمان رہتا؟ اللہ نے خود ذکر کیا، کیا کہا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کو کوئی خوف نہ ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے، نہ ان بادشاہوں سے ڈرتے، نہ ان امیروں سے ڈرتے، نہ ان سانپ سے ڈرتے، نہ ان بچھو سے ڈرتے، نہ ان شیر سے ڈرتے، نہ ان آسمان کے مخلوق سے ڈرتے، نہ زمینی مخلوق سے ڈرتے. وہ ڈرتے تو اللہ سے ڈرتے. تو قرآن میں ذکر آیا. تو اب جو چیز قرآن میں آ گئی وہ رحمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے. اب میرے کو آپ بتائیے، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، قرآن کا سننا عبادت ہے. تو اب آپ بتائیے، ہم پڑھے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب میں پڑھتا ہوں، آپ بولتے جائیے. میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین، پورا بولیے عبادت ہے. میں بولا الحمدللہ رب العالمین. میں بولا انا اعطیناک الکوثر. میں بولا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پورے مل کے بولو، آواز نہیں آ رہی میرے کو. پورے مل کے بولو کیا ہے؟ عبادت ہے. اور میں کہوں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بولیے پورے مل کے عبادت ہے. تو ولیوں کا ذکر کیا ہے؟ ذکر عبادت ہے تو رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس لیے عرس منانا بھی رحمت، عرس میں جانا بھی رحمت، درگاہ پہ جانا بھی رحمت، اور ذکر خواجہ کرنا بھی. اب آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے گھر میں فاتحہ؟ اب خواجہ 6 تاریخ کب آ رہی ہے؟ جمعے کے دن آ رہی ہے. ہر گھر میں فاتحہ ہونا. دلائیں گے کہ نہیں دلائیں گے؟ جو نہیں دلا رہے ہاتھ اٹھاؤ. نہیں دلا رہے؟
دلا رہے ہاں دلانے والے تو ہے، نہیں دلانے والے تو پتا چلا اپنی زبان میں پکوڑے کوئی بھی نہیں ہے مسجد میں. سب خواجہ کے چاہنے والے ہیں، جو غوث کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، علم بھی حاصل کرو. اور میں اب حدیث سناتا ہوں، قرآن تو سنا دیا، اب انہوں بولتے قرآن میں ہے کیا، انہوں خود پڑھے ہوئے نہیں رہتے. یاد رکھو آپ کوئی ملا آپ سے قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے تو سمجھنا انہیں نہیں پڑھا ہوا ہے. اگر انہیں قرآن و حدیث پڑھا رہتا تو انہیں بھی عرس کرتا، انہیں بھی فاتحہ دیتا، کیونکہ خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے. خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر کوئی حدیث جاننے والا نہیں ہے. خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر کوئی نمازی نہیں ہے. خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں ہے. خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر کوئی تقوی والا نہیں ہے. خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہے. خواجہ نے فاتحہ دی ہے. خواجہ نے اپنے پیر و مرشد کا عرض کیا ہے. تو اب بولو فاتحہ دینا اولیاء کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی بدعت بول رہا ہے تو وہ بھٹکاوا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ گمراہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی بات نہیں سننا، خواجہ کی بات سننا، فاتحہ دینا. اب آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے فاتحہ؟ ہاں. اب میں ابھی آپ کو قرآن سنا رہا تھا، سمجھ میں آئی بات؟ اب حدیث سنیے. سرکار دو عالم ہمارے آقا اور آپ کے آقا، علم غیب رکھنے والے آقا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، کہ جہاں صالحین کا، اللہ والوں کا، اللہ کے محبوبوں کا، اللہ کے عزیزوں کا، ولیوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ کی چھما چھم رحمت برستی ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ذکر سے رحمت، اگر آپ یا خواجہ کہیں تو رحمت برستی ہے، اگر یا غوث کہیں تو رحمت برستی ہے، آپ یا نظام الدین اولیاء کہیں تو رحمت برستی ہے، آپ یا حسین پٹیل کہیں تو رحمت برستی ہے. تو صرف ذکر سے رحمت ملتی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ کیا کس سے ملتی ہے؟ ذکر سے. یعنی نام لے لیا آپ، ذکر کریں، یہ بولے خواجہ تو کتنے بڑے ہیں، غریب نواز ہیں، رحمت برس گئی. آپ یہ بولے خواجہ کون ہے، حبیب اللہ ہے، رحمت برس گئی. آپ یہ بولے خواجہ کون ہے، اناس آگر کو کوزے میں لا لیا، رحمت برس گئی. آپ یہ بولے خواجہ کون ہے، عطا رسول ہے، رحمت برس گئی. سمجھا؟ ارے حسین پٹیل کون ہے، اللہ کے ولی ہے، رحمت برس گئی. حسین پٹیل کون ہے، ہماری مدد کرتے ہیں، رحمت برس گئی. حسین پٹیل کون ہے، اللہ کے محبوب ہے، رحمت برس گئی. صرف ذکر سے رحمت برس جاتی ہے. تو ذکر کا جب یہ عالم ہے تو ذات کا کیا عالم ہوگا؟ اب بولو کہ درگاہ میں ذات ہے کہ ذکر ہے؟ بولو، ارے بولو سمجھے. درگاہ شریف میں، مزار میں، خبر میں ذات ہے کہ وجود ہے کہ ذکر ہے؟ وہاں تو پورے کا پورا وجود ہے، وہاں پورا کے پوری ذات ہے. تب ذکر سے رحمت بڑھتی ہے تو ذات سے کتنی بڑی رحمت ملتی ہے. اس لیے درگاہ کو جانا رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہاں جا کے کرونا دور ہو تو کرونا دور ہوتا، درگاہ بند کر دیے تو کرونا ہو رہا تھا. درگاہوں کو روک دیے. یہ سب سازش ہے. یہ اولیاء کی مخالفت میں یہ سازش ہے. مسجدیں بند کرانا، درگاہیں بند کرانا. جب ذکر سے رحمت برستی تو ذات میں کتنی بڑی رحمت ہوگی، ذات کیسی ہوگی. اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہاں چمنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں بولا آپ کو 1 کروڑ روپے کلیم صاحب دیں گے، وہ تو ان کے گھر کو جانا شروع کر دیں گے. آپ ابھی میں اعلان کر دیا کہ جلسے کے بعد 1 کروڑ روپے آپ کو ملیں گے. وہ تو رات 3 رات بیٹھیں گے وہاں. نہیں تنگ کر دیں گے، ان کو گھر کے باہر نہیں نکلنے دیں گے. ارے وہاں اعلان کرے تھے مسجد میں حضرت کیا ہے، پوری لائن لگ جائے گی گھر کے سامنے، مار کے پولیس کا انتظام کرنا، فوج بلانا پڑے گا. پیسے کے اتنے دیوانے. مگر آپ کو میں کروڑ پتی سے زیادہ کروڑوں اربوں روپوں کی بات بتا رہا ہوں. سرکار نے ولیوں کا کیا مقام بتایا ہے. حدیث پہ بھی یقین ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار پہ بھی آپ کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ بولیے آپ لوگ یہاں بیٹھنے والے، بولیے سرکار کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ سرکار کی بات مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہم پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کوئی 100 روپے دیتا وہ تو 10 چکرا کرتے. اس کے بعد کوئی 10 روپے کھو گئے تو 4 وقت ڈھونڈتے پھرتے، یہیں تو ہمیں کہاں گئے 10 روپے میرے. 10 روپے کی اہمیت کیا ہے؟ مگر ہم ڈھونڈتے رہتے.
10 روپے اگر چلے گئے تو بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن سرکار نے اربوں خربوں سے بھی بڑی بات بتائی ہے۔ سرکار نے کہا کہ ولی کے ذکر سے رحمت ملتی ہے، تو پھر ان کی خبر پہ کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ اس لیے جو جاتا ہے من کی مراد پاتا ہے، اور جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ میں اس سے بڑی اور بات بتاتا ہوں، سرکار دو عالم نے کہا کہ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، اور جہاں صالحین کا، اللہ والوں کا، اللہ کے محبوبوں کا، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں ذکر کرنے والوں کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو حدیث میں یقین ہے، تو پھر کیوں چھوڑیں درگاہوں کو، کیوں چھوڑیں اللہ کے بندوں کے ناموں کو، کیوں محبوبوں کا ذکر چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں بول رہے ہیں کہ یہ شرک ہے یا غوث کہنا؟ کیوں بول رہے ہیں کہ یا خواجہ کہنا شرک ہے؟ ارے یا خواجہ کہتے ہیں تو ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یا غوث کہتے ہیں تو ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جھنڈا لے کے سارے بستی میں گھومتے ہیں، المدد یا غوث اعظم، تو مسجد میں محلے میں رحمتیں برستی ہے، بولنے والوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی حدیث نہیں پڑھے، قرآن نہیں پڑھے، اہل سنت جماعت پہ الزام ہے کہ انہوں حدیث میں خصے بولتے ہیں، خصے ہے رے؟ تم سمجھا کیا ہوتا ہے؟ اولیاء کا ذکر کیا ہے؟ اس لیے تو خواجہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ یاد رکھو، یہاں کفرستان تھا، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں تھا، کوئی نعت پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی جو ہے اسلام کا تذکرہ نہیں تھا۔ خواجہ کو کس نے بھیجا؟ سرکار دو عالم۔ جب سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچے، سلام کیا روضہ کے سامنے، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، تو روضے کے اندر سے جواب آیا، روضے کے اندر سے جواب آیا، مزار پاک سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ اب بولو سرکار زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ سلام کا جواب کون دیتا؟ آپ موٹر میں بیٹھے آواز نہیں آئے تو نہیں بھائی میں نہیں سنا بولتے آپ، حالانکہ آپ زندہ ہیں۔ وہ تو مزار میں تھے سرکار، جالیہ مبارک مزار میں سرکار ہے، مگر خواجہ کو جواب دیا کہ نہیں دیا؟ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ خواجہ کو جواب آیا، خواجہ نے ہم کو بتا دیا ہے سلام پڑھنے والوں، اگر تم پر پلی کی مسجد میں شب برات، شب معراج، جمعے کے دن، عیدین کے دن کھڑے رہ کر سلام پڑھتے ہیں تو خواجہ مدینے میں رہ کر ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور چاہتے ہیں تو اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کی چیز کو یہ کیا بول رہے ہیں لوگ؟ شرک ہے، سلام نہیں پڑھنا۔ خواجہ نے بتا دیا کہ میرے آقا زندہ ہیں، خواجہ نے بتا دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ خواجہ کا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت تو خواجہ کے عقیدوں کو پھیلا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام مت لو، بدنام مت کرو۔ خواجہ کے عقیدوں کے پھیلانے والے کا نام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سمجھو، خواجہ نے بتا دیا، روضے سے آواز آئی اور کہا کیا اختیار دیکھو میرے خواجہ سرکار کا۔ خواجہ کو لقب بھی دیا قطب المشائخ، بحر و بر، یعنی دریاؤں کے بھی قطب ہیں آپ، زمینوں کے بھی قطب ہیں، سمندروں کے بھی قطب ہیں، زمینوں کے بھی قطب ہیں۔ قطبیت کس نے دی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے آقا۔ اب سرکار کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں جو ہے افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اسلام وہاں ہے نہیں وجود، اور وہاں پر کفار ہے اور وہاں پر غیر مسلموں کا قبضہ ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھو کہ یہ میرا معین الدین جائے گا اور ہندوستان میں اسلام پھیلا کر میری دعوت کو عام کرے گا۔ اور خواجہ اس لیے ہندوستان آئے، خواجہ غریب نواز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں بھیجا، تو سرکار یہاں تشریف لائے تو کوئی گل پوشی نہیں کی گئی تھی، کوئی جو ہے شال پوشی نہیں کی گئی تھی، کوئی آپ کی راہ میں خالی نہیں بچھائی گئی تھی، کوئی پھولوں کا جو ہے نا چادر نہیں بچھائی گئی تھی، کوئی استقبال نہیں کیا گیا۔ یہاں خواجہ آئے تو کھانے کو کھانا بھی نہیں دیا گیا، خواجہ کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ خواجہ کے آنے سے پہلے پھرتی ہوئی راج کی ماں نجومیہ تھی، اس نے کہا کہ اے تیری سلطنت میں ایک شخص آئے گا
جو تیری سلطنت کو مٹا دے گا. اس کی ماں بڑی نجومیہ تھی, انہیں قیافہ لگائی. یہ بہت بڑا علم ہوتا ہے. جب کافروں میں اتنا علم ہے تو اللہ کے ولیوں میں کتنا علم ہوگا. ہم سوچتے نہیں دماغ سے. انہیں بولا درگاہ کو نہیں جانا, درگاہ کو چھوڑ دیے. اب جائیں گے کہ نہیں جائیں گے درگاہ کو؟ بولیے. آگے کی بات کرتا ہوں میں قرآن حدیث سے بات کر رہا ہوں. ترم خواہ ہے کوئی تو آگے بات کر لے. ہاں, ان لوگوں کا نہ علم نہیں ہے. یہ لوگ نہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے, خالی آپ کو ڈرانے کو بولتے. قرآن میں ہے کیا تو سمجھ لینا انہیں قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے. انہیں بولے حدیث میں ہے, سمجھنا یہ حدیث ہے. میں قرآن و حدیث سے بتا دیا کہ درگاہوں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے, وہیں رحمت ملتی ہے. یہ بھگونے لے کے پھرے تو رحمت نہیں ملتی, پکوانا کر لیے تو رحمت نہیں ملتی. غریب نواز کی چھٹی منائے تو رحمت ملتی ہے. غریب نواز کے میٹھے کھانے سے رحمت ملتی ہے. جھنڈا اٹھانے سے رحمت ملتی ہے. عرس منانے سے رحمت ملتی ہے. درگاہ کو جانے سے رحمت ملتی ہے. اب درگاہ کو جائیں گے, فاتحہ دیں گے, اور ان کے دھوکے میں نہیں آنا. قرآن میں ہے کہ حدیث ہے, نہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے ہوئے ہے. یہ جاہل نمبر 1 ہے. خالی داڑیاں چھوڑ لیے, ٹوپیاں پہن لیجئے, ورزش کر رہے ہیں. یوں نماز پڑھنا بھی نہیں آتا. نماز میں تھوک بھی لے رہے, نماز میں گھڑی بھی دیکھ لے رہے, ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے. ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. خواجہ کے دشمنوں کے پیچھے نماز ہوتی؟ بولو. آپ کا باپ کا دشمن رہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے؟ انہیں تو باپ جس پہ باپ کو بھی قربان کر دینا ہے خواجہ پہ, تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ لوگ ہاں سنت و جماعت میں رہو, سنی رہو, خواجہ والے رہو, حسین پٹیل والے رہو, ولی والے رہو, غوث والے رہو, جھنڈے اٹھانے والے رہو. تو آپ قرآن و حدیث پڑھے. ایک میرے کو بولا آ کے فاتحہ دیے تو بھی چلتا, نہیں دیے تو چلتا. میں بہت بڑا ڈولا ہے تو, یہ بھی کرے تو آج کل نکل گئے. کلمے کی بنیاد پر سب ایک ہیں. انہوں بھی کلمہ پڑھتے ہیں, ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. بولا کلمہ پڑھ کے احسان نہیں کر رہے ہیں. کلمہ پڑھ رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ ماننا. کلمہ پڑھ رہے ہیں تو امام حسین کو حق پر سمجھنا, یزید کو کافر سمجھنا. کلمہ پڑھ رہے ہیں تو غوث اعظم کی مدد کے قائل ہونا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ پڑھنا. اور کلمہ پڑھ رہے ہیں تو غریب نواز کی چھٹی منانا.